السلام علیکم بچوں، ہماری رویژن چل رہی تھی تو رویژن میں آج ہمارا روزہ والا باب شروع ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اس کا سوال نمبر 1 درج ذیل کے تفصیلی جواب تحریر کیجئے۔ اس میں سے الف جز اور بے جز پڑھیں گے، تو پہلے الف جز پڑھتے ہیں۔ الف جز ہے روزے کا مفہوم تحریر کیجئے۔ تو اس کا جواب پیج نمبر 10 پہ موجود ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں نشان لگا کے۔ یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک اس کا جواب ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو آپ اس سوال کے جواب میں ہیڈنگ بنائیں گے، اور ہیڈنگ بنے گی روزہ کا مفہوم۔ پھر اس کے بعد اس جواب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ روزہ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے لفظ صوم یا صیام استعمال کیا گیا ہے، اور اس لفظ صوم یا صیام کا لفظی مطلب یا لغوی مطلب ہے رک جانا یا بچ جانا۔ مطلب ہے گناہوں سے رک جانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا۔ اصطلاحی تعریف جو روزے کی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے لے کر، مطلب صبح ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کہ سورج غروب ہونے تک۔ تو یہ جو طلوع کے ساتھ تعلق ہے وہ فجر کا ہے، وہ سورج کا نہیں ہے۔ طلوع آفتاب نہیں ہے، طلوع فجر لفظ ہے جس کا مطلب ہے صبح ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ تو غروب آفتاب تک یعنی سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جانا، یہ تھا۔ اس کے بعد اصطلاحی تعریف جو یہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے نافرمانی والے کام سے بھی رک جانا، حتیٰ کہ ایسی چیزوں سے بھی رک جانا جو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں جائز ہوتی ہیں۔ اب پہلے تو ایسے نافرمانی والے کام جو کہ عمومی حالات میں بھی وہ جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا اور چوری کرنا، یہ تو عام حالات میں بھی جائز نہیں، تو روزہ رکھ کے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ لیکن آج کل ہمارے یہاں پہ خیال نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ جائز نفسانی خواہشات کی بات ہوئی، تو کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں انسان کے لیے حلال ہیں، انسان کو ان کے کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو اس میں کچھ خواہشات بھی رکھ دیں، پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کا صحیح اسلامی طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ اس طرح سے پورا کر سکتے ہیں اپنی خواہشات کو، لیکن روزے کی حالت میں ان سے بھی منع کر دیا۔ دیکھو بچوں، حلال طریقے سے کھانا پینا جائز ہے، جو حلال طریقے سے کمایا ہوا وہ عام حالات میں کھانا پینا جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں حلال کے پیسوں سے بھی کھا پی نہیں سکتے صبح سے لے کر مغرب تک۔ یہ بھی نافرمانی ہوگی اگر ہم اس وقت میں حلال طریقے سے کمایا ہوا مال اس سے رزق کھائیں گے تو۔ جس طرح سکول میں آپ کو لنچ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن بریک میں اس کا ایک خاص وقت ہے، اگر آپ ڈیورنگ کلاس لنچ کریں گے تو یہ ٹیچر کی نافرمانی ہوتی ہے نا۔ اسی طرح رمضان والا وقت، یعنی کہ رمضان والے مہینے میں صبح سے لے کر مغرب تک حلال پیسوں سے بھی کمایا ہوا کھانا وہ نافرمانی میں شامل ہوگا۔ تو یہ کلاس والی مثال آپ کو دی تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اور اس کے بعد ہم کو ہر نافرمانی والا کام، وہ کانوں کی نافرمانی ہو، کانوں کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، قدموں کے ذریعے سے ہو، یا پھر ہاتھوں کے، کسی بھی اعضاء سے ہم نافرمانی والا کام نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس کے بعد سوال نمبر 1 کا بے جز ہے روزے کے فضائل بیان کریں۔ تو یہ ہے یہ بے سوال دوسرے والا، یہ والا۔ اب اس کا جواب کہاں پہ ہے؟ وہ پیج نمبر 10 پہ، یہاں سے شروع ہو کر یہاں سے پیج نمبر 11 کے یہاں تک، تو یہاں تک اس کا جواب ہے۔
اب اس جواب کے اندر کیا چیزیں بیان ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ روین چل رہی ہے۔ نمبر 1 پہ یہ بیان کیا گیا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے یعنی روزے آتے ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ تو یہ سب روزے کی وجہ سے ہوا، اس لیے اس کو روزے کی فضیلت سمجھیں گے کہ روزے کی وجہ سے، روزے آنے کی وجہ سے یا ماہ رمضان آنے کی وجہ سے وہ شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول، تو یہ سب روزے کے احترام میں ہے، تو اس لیے اس کو ہم روزے کی فضیلت سمجھیں گے۔ کیونکہ جس طرح ایک عزت دار بندے کو عزت دی جاتی، مثال کے طور پر ایک عزت دار بندہ کسی جگہ جائے تو لوگ اس کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کے ہاں عزت دینے کے مختلف طریقے ہیں، تو اسی طرح روزے کو یہ عزت دی گئی یا فضیلت یہ دی گئی کہ اس کی وجہ سے جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور شیاطین کو بھی باندھ دیا گیا۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر، رمضان اور روزے کے آنے کی خوشی میں لوگوں کے نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی روزے آنے کی صورت میں ہے، روزے کی وجہ سے ہوا کہ لوگوں کے نیک اعمال کے اجر بڑھا دیے گئے، لیکن کتنے گنا؟ 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ یہ جو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا گیا ہے، یہ روزے کے علاوہ باقی تمام اعمال کا اجر ہے۔ روزے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو روزے کی جو اجر بڑھایا جاتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ، وہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ 700 گنا تک ایک روزے سے ہٹ کر جو بھی نیک عمل ہوگا اس کا ہے اجر، اس میں روزہ شامل نہیں ہے، روزہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کا اجر ملے گا۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر دینا ہے۔ تو چونکہ یہ رمضان یا روزے کی شان اور عزت کی وجہ سے یا رمضان آنے کی خوشی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ بھی اس کی فضیلت بنے گی۔ نمبر 3 پہ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کی ایک تو معافی ہو جاتی ہے اور وہ خود کو اس عمل کی وجہ سے جہنم سے بھی بچا لے گا، جبکہ جس کو روزہ اس نے افطار کروایا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے روزہ رکھا تھا کسی دوسرے بندے نے اس کو افطار کروایا تو جس نے رکھا تھا روزہ اس کے اجر سے لے کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے جس نے روزہ افطار کروایا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، روزہ رکھنے والے کو بھی اپنا پورا اجر ملے گا اور اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ فضیلت بھی یا یہ جو اجر دونوں کو مل رہا ہے یہ روزے کی وجہ سے ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک روزے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے روزہ اور دوسری عبادات میں فرق یہ ہے کہ روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ بندہ چھپ کر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں، حج کرنا جاتا ہے بندہ تو بندوں کو، انسانوں کو علم ہو ہی جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی نہ کسی کو تو علم ہو ہی جاتا ہے۔ تو لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو وہی انسان جانتا ہے جس نے روزہ رکھا ہو یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی۔ تو یہ اس دنیا میں اگر روزہ رکھنے والے کو کوئی نہیں بھی جانتا لیکن وہ پھر بھی اس وجہ سے نہیں کھاتا پیتا یا اس وجہ سے بری کام نہیں کرتا یا نافرمانی نہیں کرتا کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو یہ بھی ایک روزے کی فضیلت ہے کہ روزہ بندے کو متقی بنا دیتا ہے، تنہائیاں بھی بندے کی پاک ہو جاتی ہیں، اور تنہائیاں بندے کی کیونکہ روزے کی وجہ سے پاک ہوتی ہیں تو اس لیے یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 5 پہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے کس بنیاد پر؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور وہ اجر کی نیت سے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روزے کی وجہ سے بندے کے پہلے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو گناہوں کی معافی بھی انسان کو پاکیزہ بناتی ہے، تو اس لیے یہ بھی روزے کی فضیلت ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو
اس کے بعد ہے جی روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطاری کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت وہ خوشی ہوگی وہ کوئی معمولی خوشی نہیں ہوگی، وہ دنیاوی خوشی سے بہت بڑی خوشی ہے، یعنی کہ آخرت میں ہونے والی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت خوشی ہوگی وہ کوئی معمولی خوشی نہیں ہوگی، وہ بہت بڑی خوشی ہوگی، اور جس بندے کو اس جہان میں خوشی مل گئی اس کی کامیابی یقینی ہے۔ تو یہ کس کے سبب ہوا؟ یہ روزے کی وجہ سے ہوا، تو یہ بھی روزے کی ایک فضیلت بنتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ جو حدیث دی ہوئی ہے یہاں پہ روزے دار کی کمی، وہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو مشک جس کو ہم کستوری کہتے ہیں، کستوری بہت ایک اہم چیز ہے، بہت اچھی خوشبو والی چیز ہے، لیکن یہ جو روزے دار کے منہ سے آنے والی جو سمیل ہے اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک، جو کہ بادشاہوں کی بادشاہ ذات ہے، اس کے نزدیک کتنی ہے؟ وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ بھی چونکہ روزے کے سبب ہوا، روزے کی وجہ سے ہوا، تو اس لیے یہ بھی ایک روزے کی فضیلت ہے۔ تو بچوں یہ تھے آج کے 2 سوال جو آپ کو پڑھا چکا، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔